کا گھر رشتوں سے بنتا ہے. جس گھر میں رشتے ہوتے ہیں وہی گھر گھر ہوتا ہے. جہاں ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، جہاں باپ کا پیار ہوتا ہے، جہاں بچوں کی کلکاریاں ہوتی ہیں، جہاں ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں دیورانی جٹانی کی نوک جھونک ہوتی ہے، جہاں نندوں اور بھابھیوں کے بیچ میں کشمکش ہوتی ہے، جہاں روٹنا ہوتا ہے، جہاں منانا ہوتا ہے، جہاں بڑے ڈانٹتے ہیں اور چھوٹے خاموشی سے سن لیتے ہیں، جہاں بڑوں کی عزت ہوتی ہے، جہاں چھوٹوں کی طرف سے چھوٹوں کی کا پیار اور شفقت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے مکسچر کو ملا کر کے گھر بنتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں سکون تو تمہارے گھروں میں ملے گا. اور اس گھر کی قیمت اگر پوچھنا ہے تو اس انسان سے پوچھ لو جو فٹ پاتھوں پر رات گزارتا ہے، جس کی بیوی کھلے آسمان کے نیچے ساری دنیا کے سامنے سوتی ہے. آپ کی بیوی، آپ کی جوان بیٹی اگر گھر کے اندر ہے تو سیف ہے، سرکشت ہے، محفوظ ہے. یہ گھر آپ کی بیوی، آپ کی بہو بیٹی کی عزت پر پردہ بھی ڈالتا ہے، آپ کی بہو بیٹیوں کو سرکشت کرتا ہے. یہ گھر ہماری عزت پر پردہ بھی ڈالتا ہے میرے ساتھ. اسی لیے ہماری شریعت نے گھر کو بہت اہمیت دی ہے. اور اگر کسی کو گھر سے نکلنا پڑے تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا ہے. اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ. اللہ کا عذاب آیا تھا یہودیوں کے اوپر جب یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر نام کا قبیلہ تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا جو یہودیوں کے اوپر نازل ہوا. یہ الگ بات ہے کسی زمانے میں یہودی اپنی بدماشی اور غداری کی وجہ سے اپنے وطن سے نکالے گئے تھے، اور آج فلسطین کی سرزمین پر وہ قابض ہو گئے، اور ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اور ہماری کمزوری کے نتیجے میں دھیرے دھیرے پورے فلسطین پر آج وہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر بہت اہم ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی. اور ہر گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو دیندار گھر بنائے، اسلامی گھر بنائے. اگر آپ بچوں کے باپ ہیں، آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ بیٹی کے باپ ہیں، بیٹے کے باپ ہیں، بیٹی کی ماں ہیں، آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کا سوال قیامت کے دن آپ سے کیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اے لوگوں، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالرجل راع علی اہل بیتہ. آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا. اور عورت جو گھر کے اندر رہتی ہے، عورت گھر والی ہوتی ہے، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، جوان بیٹی رات میں کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، جوان بیٹی 2 گھنٹے گھر سے کس کے ساتھ غائب ہے، اس کے موبائل پر ریچارج کون کرا رہا ہے، اس کے پاس نیا پرس کہاں سے آ رہا ہے، اس کے پاس طرح طرح کی کھانے کی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. یہ نگرانی کرنا، یہ دیکھنا، یہ ماں کا کرتویہ ہے، ماں کی ذمہ داری ہے. یہ ہم لوگ جو بولتے ہیں نا لڑکے بہت خراب ہو گئے، لڑکیاں بہت خراب ہو گئی، یہ لڑکے اور لڑکیاں ایسے خراب نہیں ہوتے ہیں. جب لڑکے اور لڑکیوں کے گارجین، ان کے ماں باپ جب کچھوے کی طرح ریت میں، جب کچھوا ریت میں اپنی منڈی ڈال لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے، وہی حال آج ان ماں باپ کا بھی ہوتا ہے. انہوں نے غفلت کی چادر اوڑھ لی ہے، وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان کی جوان بیٹی کہاں جا رہی ہے اور جوان بیٹا کہاں جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے.
میری پیاری ماں، آپ کو اللہ نے ماں بنایا ہے، بہت بڑا درجہ ہے ماں کا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، بہت بڑا درجہ ہے باپ کا. باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے، مگر کان کھول کر کے سن لیجئے اے اولاد والو، اے میری پیاری ماں، اے میرے پیارے بزرگوں، جن کو اللہ نے باپ بنایا، جن کو اللہ نے ماں بنایا، وہ کان کھول کے سن لیں. ماں باپ بننا بہت سمان کی بات ہے، بہت آنر کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے، بہت رسپیکٹ کی بات ہے، مگر یہ سن لیجئے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی ذمہ داری ڈال دے اور پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ انیائے کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور اس حال میں مر جائے کہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر جس ماں کو اس بات سے کوئی مطلب نہ ہو میری اولاد کیا کر رہی ہے، جس باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ ہو میرا بیٹا پیسہ کما کے تو لا رہا ہے، کیسے لا رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہ ہو. ابھی کل بنارس میں ایک ساتھی مجھے ملے، بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، پچھلے کچھ سالوں سے ساڑی کا کاروبار بنارس کا بہت مندی کا شکار ہے، بہت پریشانی کا شکار ہے. بنارس کے بہت سارے جوان لڑکے بنگلور میں اور سورت میں جا کے کام کرتے ہیں. اس نے کہا مولانا کہنے کو تو لڑکے پیسہ کمانے گئے ہیں، لیکن جو لڑکے بنگلور میں جا کر کے اور سورت میں جا کر کے کام کر رہے ہیں، کڑوی سچائی یہ ہے کہ مولانا صاحب وہاں پر ان کا کوئی گارجین نہیں ہے، نہ ماں کی ڈانٹ کا ڈر ہے، نہ باپ کی ڈانٹ کا ڈر ہے، نہ وہاں پہ ماں ہے نہ باپ ہے، لڑکا کمانے گیا ہے. کہا مولانا جتنا کما رہا ہے اس کا آدھا حصہ سگریٹ میں، شراب میں، نشے میں، جوا میں اب وہاں پہ گما دیتا ہے. کہا کہ اپنے شہر میں رہتا تھا، اگر 5 ٹائم کی نماز نہیں بھی پڑھتا تھا تو کم سے کم جمعہ کی نماز میں شامل ہوتا تھا. وہاں پیسہ کمانے کی ایسی دن ہے، مسجد کی شکل تک نہیں جانتا. جمعہ کی نماز میں بھی کتنے مسلمان لڑکے جو پیسہ کمانے بنگلور اور سورت گئے ہیں وہ جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں. اور آج میرے ایک دوست نے جھارکھنڈ سے فون کیا، انہوں نے بھی سیم یہی بات بتائی کہ یہاں جھارکھنڈ کے بہت سارے لڑکے پونا میں کام کر رہے ہیں، وہاں آسام کی جو راجدھانی ہے گوہاٹی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کلکتہ میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے. بیڑی، سگریٹ، نشہ، نماز سے دوری، عیاشی، بدکاری یہ آج ہمارے نوجوانوں کی پہچان بن چکی ہے. میرے پیارے بھائیوں، گھر میں برکت آئے تو کہاں سے آئے، گھر میں سکون آئے تو کہاں سے آئے. ہاں پیسہ تو آ رہا ہے، دولت تو آ رہی ہے، گھر میں اچھا کھانا تو بن رہا ہے، بچے اچھا کپڑا تو پہن رہے ہیں، مکان تو عالی شان بن رہا ہے، لیکن جب زندگی میں نماز نہیں، جب زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں تو میرے پیارے بھائیوں اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی. ہمارا گھر آج منحوس ہو چکا ہے، معاف کیجیے گا مجھے، میرے جملے اگر کڑوے ہوں تو معاف کیجیے گا مجھے. ہم نے اپنے گھروں کو منحوس بنا دیا. کوئی زمانہ تھا صبح نیند کھلتی تھی، بوڑھی ماں مصلی پر بیٹھ کے نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی. مسلمان کے گھر کی شروعات قرآن سے ہوا کرتی تھی، نماز سے ہوا کرتی تھی. آج رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم بھی انسٹاگرام کے ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، فیس بک کے ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، صبح اٹھ کر کے بھی ناچ گانا ہی دیکھا جا رہا ہے، میوزک سے شروعات ہو رہی ہے، میوزک سے خاتمہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے گھروں کا حال ہے. اور گھر کے گارجین کا حال یہ، وہ گھر میں ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے. اپنی جاب سے آنے کے بعد
اپنے کام سے آنے کے بعد جو تھوڑا بہت ٹائم بچوں کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا ہے وہ ٹائم بھی آج ہم موبائل کے ساتھ گزار رہے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں ان کا اپنا موبائل ہے, باپ کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے, ماں کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے. آج بچوں کو موبائل پال رہا ہے, یوٹیوب پال رہا ہے. آج بچوں کو ماں باپ نہیں پال رہے ہیں. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, بڑی سچی بات کہتا ہے, لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے, اناتھ وہ نہیں ہے جس کا باپ اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو, جس کی ماں اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہو. ارے اناتھ تو وہ بچہ ہے. عربی کا شاعر کہتا ہے, ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت وابا مشغولا. جس کی ماں کے پاس اپنے بچے کے لیے فرصت نہ ہو, جس کے باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے سمے نہ ہو. سمے نکالو میرے پیارے ساتھی. آئیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث یاد کر لو, پوری تقریر کا خلاصہ اس حدیث کے اندر آج پیش کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. تین چیزوں پر جو عمل کرے گا, تین چیزوں کو جو اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. کون سی تین چیزیں؟ نمبر 1, ملک لسانہ, اپنی زبان پر کنٹرول کر لے, زبان پہ کنٹرول کر لے. جھوٹ اسی زبان سے, گالی گلوچ اسی زبان سے, غیبت اسی زبان سے, چغلی اسی زبان سے, کسی کی عزت پر حملہ اسی زبان سے. زبان پر کنٹرول کر لو. دوسری چیز, وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ, آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جائے. اپنا بزنس کرنے کے بعد, اپنی جاب کرنے کے بعد, اپنی دکان پر کام پورا کرنے کے بعد جو باقی ٹائم ملے وہ اپنے گھر کو دو, اپنے گھر والوں کو دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. اور تیسری چیز, وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ, اور وہ تنہائی میں, اکیلے میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہو, رویا کرتا ہو, توبہ کرتا ہو, گر گراتا ہو. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں تو رونا بھی بند کر دیا, ہماری آنکھیں خشک ہو گئی, ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا. آج ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ آج اپنی آنکھوں سے جنازہ دیکھنے کے باوجود آج جنازے کی نماز کے دوران اور میت کو دفنانے کے دوران بھی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. ہم رونا نہیں چاہتے, ہم رو نہیں پاتے ہیں. قرآن کہتا ہے, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوا. کچھ لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں, ان کے دل اتنے کٹھور ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل کٹھور ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے, پتھر پھٹ جاتا ہے اور پتھر سے سوراخ ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا دل کبھی کبھی اتنا کٹھور ہو جاتا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ہم تو رو نہیں پاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تین چیزیں پیدا کر لو, زبان پر کنٹرول کر لو, آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جائے, اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا شروع کر دو. یہ تین چیزیں اگر آپ کو مل جائیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیو, میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے تقریریں سن رہے ہیں اور بہت اہم ٹاپک لے کر کے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بہت لمبی بات نہیں کروں گا, بڑی ٹو دا پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کچھ طریقے بتاؤں گا, کچھ نسخے بتاؤں گا, اپنے گھر کو کیسے سدھارا جائے, اپنے گھر کو کیسے سنوارا جائے, اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنایا جائے. اسی ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم مکان بناتے ہیں, مکان میں سب سے ضروری جو ہوتی ہے مکان کی بنیاد, فاؤنڈیشن. بہترین بلڈنگ کھڑی کر دیں, لیکن اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو آپ کا مکان کمزور مانا جائے گا اور ایک دن دھرا شاہی ہو جائے گا, دھڑام سے گر جائے گا. اگر اپنے گھر کو ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہو
تو جس طریقے سے مکان بنانے کے ٹائم یہ دیکھتے ہو کہ بنیاد کیسی ہے، ویسے ہی مکان بنانے کے ٹائم یہ بھی دیکھو یہ مکان ہم حرام کمائی سے بنا رہے ہیں یا حلال کمائی سے بنا رہے ہیں، یہ سود اور بیاج کے پیسے سے بنا رہے ہیں، رشوت کے پیسے سے بنا رہے ہیں، یا جائز کمائی سے بنا رہے ہیں، کسی کا حق مار کے بنا رہے ہیں، یا صحیح طریقے سے بنا رہے ہیں۔ تم دیکھ لو کہ اس مکان کی بنیاد میں تم کیا ڈال رہے ہو۔ قرآن کہتا فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ قرآن کہتا ہے دو ٹائپ کے گھر ہوتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جو اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ کھڑا ہے، جس گھر کا بنانے والا ایماندار ہے، صحیح ہے، نیک ہے، حلال کمائی سے گھر بنا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو حرام خور ہے، جو بیاج کا پیسہ لے کے آیا ہے، جو رشوت کا پیسہ لے کے آیا ہے، جو بھائی کا حق مار کے آیا ہے، جو بہن کا حق مار کے آیا ہے۔ کسی جگہ ایک لائن پڑی، بڑی اچھی لائن تھی کہ ماموں جان حج کرنے جا رہے ہیں، اپنی بہن کا اور اپنے بھانجوں کا حق مارنے کے بعد تیسری مرتبہ ماموں جان حج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سماج کی بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ ہمیں سے ہر انسان کسی کا ماموں ہوگا، کسی بہن کا بھائی ہوگا۔ ہماری دینداری صرف داڑھی پر ہے، ہماری دینداری صرف ماتھے پر سجدے کے نشان پر ہے۔ ہم بڑے دیندار بن گئے، پانچوں ٹائم کے نمازی بن گئے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو میراث میں جس کا جتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، بہن کا اتنا ہے، یہ کسی مفتی کا فتوے سے نہیں بنا ہے۔ یہ عبدالغفار سلفی صاحب نے، یہ توحید عالم صاحب نے، یا کوئی فلاں عالم صاحب نے اپنے گھر سے یہ مسئلہ نہیں بنایا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جب میراث کا مسئلہ بیان کیا تو کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، میرے بندو ہم جو میراث کا قانون بتا رہے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے۔ جس طریقے سے انڈیا اور بنگلہ دیش کی بارڈر پر آپ دیکھ لیجئے بی ایس ایف کے سپاہی تعینات رہتے ہیں، جو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بنگلہ دیشی انڈیا میں نہ جائے، اور بنگلہ دیش کے فوجی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈیا کا بھی بنگلہ دیش میں انویلڈ طریقے سے نہ جا سکے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، ہم نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ ہماری بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی لمٹس ہے۔ جو ان کو کراس کرے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ مکان آپ بنا رہے ہیں لیکن پیسہ کہاں سے لایا؟ آپ عمارت کی بنیاد کیا رکھ رہے ہیں؟ بے ایمانی پر تو نہیں ہے، چوری پر تو نہیں ہے، اور سود خوری پر تو نہیں ہے، رشوت پر تو نہیں ہے، بنیاد کس چیز پر ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ایک انسان اپنے مکان کو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا کی بنیاد پہ کھڑا کر رہا ہے، اور دوسرا انسان کسی گڑھے کے کنارے اپنے مکان کو بنا رہا ہے اور حرام طریقے سے اپنے مکان کو بنا رہا ہے۔ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور ایک دن آئے گا اس کا مکان گر جائے گا اور اس کو جہنم میں لے کر کے چلا جائے گا۔ بچوں سے پیار کرتے ہو نا؟ اگر بچوں سے پیار کرتے ہو تو کبھی حرام کمائی مت کھلانا اپنے بچوں کو، کم کھلا دینا، 2 روٹی کم کھائے گا آپ کا بچہ، کچھ کمزور رہے گا چلے گا، کچھ دبلا پتلا رہے گا چلے گا، حرام کی کمائی اپنے بچوں کو مت کھلانا میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے گا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ارے ہم تو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں سفر میں ہوں، گھر سے بیوی کا فون آیا، کسی بچے کو چوٹ لگ گئی، کسی بچے کو چوٹ لگی، ویڈیو کال سے میں نے دیکھا۔ میں بہار میں بیٹھا ہوں، میں یہاں سے کچھ نہیں کر سکتا، وہاں بچے کو چوٹ لگی ہے، باپ ہونے کے ناطے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ اور اگر بچوں کو ایسی چوٹ لگ جائے کہ بچوں کا خون نکلنے لگے،
تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو ہم ذرہ برابر دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو کیسے جلنا پسند کریں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, جو حرام کمائی اپنے بچوں کو کھلائے گا, جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے گا, فالنار اولا بہ, وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا. اب یہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جلانا ہے یا جنت الفردوس میں داخل کرنا ہے. تو گھر کو اگر ایک اسلامی گھر بنانا ہے تو پہلا اسٹیپ یاد کر لو میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنے گھر کی بنیاد کو صحیح رکھنا ہے. اور آگے بڑھیے, گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم, سب سے پہلے چوکھٹ آتی ہے. دروازے کے پہلے چوکھٹ پر ہم پیر رکھتے ہیں, اس کے بعد دروازے میں داخل ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مکان کی چوکھٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت مہتوپورن ہوتی ہے. جب تک دروازے کی چوکھٹ کو صحیح نہ کیا جائے تب تک مکان کی انٹری صحیح نہیں ہو سکتی. ہمارے گھروں کی چوکھٹ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں. اسماعیل وہیں پہ رہتے ہیں, ہاجرہ وہیں پہ رہتی ہیں, اور وہیں پر اسماعیل جوان ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے, ان کی بیوی ان کے پاس آتی ہے. ایک زمانہ ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اتفاق سے جب گھر میں آتے ہیں تو اسماعیل گھر پہ نہیں ہوتے, بہو ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی بہو سے, گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ یہ بہو تھوڑی ناشکری تھی. یہ کہتی ہے کیا بتاؤں, بڑی پریشانی ہو رہی ہے, بس جیسے تیسے گزارا ہو رہا ہے, بہت دقت چل رہی ہے, بہت پریشانی ہے, بہت مشکل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور یہ بتا دینا, اپنے شوہر سے یہ کہہ دینا کہ غیر اتبت بابک, اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے. شام کو اسماعیل آئے, آتے ہی اپنے باپ کی خوشبو محسوس کی. پوچھا ہے میری بیوی کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ کہاں ایک بوڑھے آدمی آئے تھے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا تم کو سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. کہا میری بیوی تو نے کیا کہا تھا؟ بیوی نے سارا ماجرا سنایا. کہا کہ ہے میری بیوی وہ کوئی اور نہیں, وہ میرے باپ تھے, وہ تیرے سسر تھے ابراہیم علیہ السلام تھے, اور وہ تیری ناشکری سے ناراض ہو گئے. تو ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود, ایک نبی کی بہو ہونے کے باوجود تو نے جو بات کہی میرے باپ کو پسند نہیں آئی. میرے باپ نے تجھے طلاق دینے کا آرڈر دیا ہے, اس لیے میں آج سے تجھ کو اپنے نکاح سے خارج کر رہا ہوں, آج سے میں تجھ کو طلاق دے رہا ہوں. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, بہو نے کھانا بنایا, شیرشاہ وادی لوگ تو جھول بہت زیادہ کھاتے ہیں بھائی, مسالہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, معاف کیجئے گا, بڑا سوچ سمجھ کے ہم لوگ جب جلسوں کا سیزن آتا ہے تو پیٹ کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. بہت مسالہ کھاتے ہیں آپ لوگ. اب بھائی مسالہ آپ زیادہ کھا رہے, بہو نے کم ڈال دیا, وہ بھی مسئلہ ہے. نمک آپ زیادہ کھاتے, بہو نے کم ڈال دیا, وہ بھی مسئلہ, اور نمک آپ کم کھاتے, بہو نے زیادہ ڈال دیا, وہ اور بڑا مسئلہ ہے. اب بہو نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا, سسر کو غصہ آیا, سسر نے کہا چل اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. تو کیا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے؟ نہیں, رک جائیے, ابھی میں حدیث کو پورا کر دوں پھر میں مطلب بتاتا ہوں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو کے بارے میں فرمایا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیا. کچھ دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی, اور پھر ایک مرتبہ ابراہیم اپنے بیٹے سے اور بہو سے ملنے کے لیے آئے. اتفاق سے اس مرتبہ بھی بہو سے ملاقات ہوئی, بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی. ابراہیم نے پوچھا بیٹی کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ بہو یہ دیندار تھی, نیک تھی, اللہ والی تھی. اس نے کہا
بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا بہت کرم ہے، بہت آرام سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ کہا بیٹی تیرا شوہر آئے تو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا سب تاتا بتا بابک، دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ شام ہوئی، اسماعیل آئے، باپ کی خوشبو محسوس کی، بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ کہا کہ یہاں ایک بڑے میاں ایک بوڑھے میاں آئے تھے۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا مجھ سے حال چال پوچھ رہے تھے، اور جب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اپنے شوہر کو میرا سلام سنا دینا اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ کوئی اور نہیں تیرے سسر تھے، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے تمہیں پسند کیا ہے، تمہاری بات ان کو پسند آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں برقرار رکھوں۔ حدیث آپ کو میں نے سنا دی، بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے دو بات پتا چلی۔ پہلی بات یہ پتا چلی کہ گھر کے اندر دروازے کی چوکھٹ کا اگر درجہ کسی کو حاصل ہے تو یہ عورت کو حاصل ہے، جس کو ہم گھر والی کہتے ہیں، جس کو ہم بیوی کہتے ہیں، جس کو ہم اہلیہ کہتے ہیں، بیگم کہتے ہیں، پتنی کہتے ہیں، وائف کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیں، گھر کے اندر دروازے کی چوکھٹ کی اگر حیثیت کسی کو حاصل ہے وہ عورت کو حاصل ہے۔ پتہ یہ چلا اگر عورت گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب کہ دروازے کی چوکھٹ گڑبڑ ہے، اور جب دروازے کی چوکھٹ گڑبڑ ہے اس کا مطلب کہ دروازے کی انٹری گڑبڑ ہے، دروازے میں آپ صحیح طریقے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گھر کو اگر بنانا ہے، سنوارنا ہے، تو گھر کی گھر والی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ مسئلہ بھی سن لیجئے، بہو نے کھانے میں جھول زیادہ کر دیا، نمک زیادہ کر دیا، سسر کو پسند نہیں آیا، ساس کو پسند نہیں آیا، سسر نے کہا بیٹے سے طلاق دے دے، تو بیٹا اتنی بات پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل نے تو طلاق دے دیا، تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اگر باپ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہو تب باپ کے کہنے پہ بیٹا طلاق دے دے گا، ہر باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، ورنہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جائے گی۔ اگر ابراہیم کے جیسا باپ ہو، اتنا سمجھدار، اتنا دور اندیش، اتنا دیندار، اتنا ہوشیار، اتنا جینیس، اتنا گہری نظر رکھنے والا، اتنا اللہ والا، تو الگ بات ہے۔ ہر باپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، ہر ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بولے کہ بہو کو طلاق دے دو، بیٹا طلاق دے دے۔ تو شوہر کے گھر کی چوکھٹ ہے بیوی۔ میرے ساتھ میری پیاری ماں و بہنوں، اگر آپ پنڈال کے اندر موجود ہیں، میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے جب بہو تلاش کرنے جائیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ بہو کتنی خوبصورت ہے، کتنا رنگ گورا ہے، کتنے اچھے خاندان کی ہے، کتنے پیسے والی ہے، کتنا جہیز لے کر کے آئے گی۔ میری پیاری ماں، آپ جب اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرنے جائیں، آپ اپنے گھر کے لیے جب بہو لینے جائیں تو کان کھول کے سن لو، آپ بہو لینے نہیں جا رہی ہیں، آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ لینے جا رہی ہیں، اور چوکھٹ بہت سنبھال کر کے لانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو چار چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ اس خوبی سے بھی نوازا ہے کہ عورت اپنی بات منوا لیتی ہے، کبھی ہنس کے منوا لیتی ہے، کبھی رو کے منوا لیتی ہے، کبھی مسکرا کے منوا لیتی ہے، کبھی آنسو بہا کے منوا لیتی ہے۔ میں نے عورت کے اوپر ایک نظم لکھی تھی، اس میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر ایسا تھا، قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، اے عورت اللہ تعالیٰ نے تجھے جذبات کی قوت عطا کی ہے، قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، وہ تقویٰ کے برم توڑ دے، وہ ناز و ادا ہے۔ اے عورت تیرے اندر وہ ناز ہے، وہ ادا ہے، بڑے بڑے متقیوں کا تقویٰ تو توڑ سکتی ہے۔ اللہ نے تجھے ناز و ادا کی طاقت دی ہے، اور اللہ نے تجھے جذبات کی طاقت بھی دی ہے۔
جذبات کی طاقت عورت کے اندر ہوتی ہے. فرعون بہت بڑا ظالم تھا, کسی کی بات نہیں سنتا تھا, بچوں کو قتل کروانے کا آرڈر دیا تھا اس نے. مگر جب اپنی بیوی اس کی جب بچہ لے کر کے آتی ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں وہ بچہ جب حضرت آسیہ کی گود میں پہنچتا ہے, فرعون کی بیوی کی گود میں, اور فرعون کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا, اے میرے سرطان دیکھیے کتنا خوبصورت بچہ ہے, کتنا پیارا بچہ ہے, ہم اس بچے کو قتل نہ کیجئے, ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, اپنا بیٹا بنا کر کے پالیں گے. اچھا فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا, فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, رب کہتا تھا, بھگوان کہتا تھا, گاڈ کہتا تھا, اور فرعون اپنی بیوی کو بیٹا نہیں دے سکا. ایسے ایسے تو خدا گزرے دنیا میں, ایسے ایسے خدا گزرے, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی بیوی کو بیٹا نہیں دے سکا, اور دوسرے کے بچے کو بیوی کہہ رہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو بیوی جو ہوتی ہے وہ بات منوا لیتی ہے میرے ساتھ. بیوی چاہے گی آپ کی سگریٹ چھڑوا دے گی, بیوی چاہے گی آپ کا گٹکا چھڑوا دے گی, بیوی چاہے گی آپ کو نمازی بنا دے گی. میری پیاری ماں بہنوں, آپ جب اپنے شوہر سے ضد کر کے 5,000 والی ساڑی خرید سکتی ہو, 10,000 والا لہنگا خرید سکتی ہو, 1,30,000 میں سونا چل رہا ہے, سونے کا زیور منگوا سکتی ہو, تو اے میری پیاری ماں بہنوں, آپ اپنے شوہر سے بہت سارے اچھے کام بھی کروا سکتی ہو. کروانے کا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں, بڑے غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ رحم نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے, اور بیوی اگر اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھاتا ہے. ہے ہمت بیوی کے چہرے پہ پانی ڈالنے کی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر آپ پانی ڈالیں اور ادھر بیوی لات مار دے. بھائی آج کل یہ بھی تو ہو رہا ہے, بیوی سے پنگا لینے کی کس میں ہمت ہے بھائی؟ دنیا میں سب سے پنگا لے سکتے ہیں, بیوی سے نہیں لے سکتے. وہ ایک لطیفہ ہے, ایک آدمی کی بیوی بہت شک کرتی تھی اس کے اوپر, بڑا پریشان رہتا تھا, مہینے میں 2-4 دن مائکے جاتی تھی, اس میں بھی فون پر فون کرتی رہتی تھی, کہاں ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں آپ. ڈر تھا کہ کہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ تو نہیں ہے. ایک مرتبہ مائکے گئی, بچے کو چھوڑ کے گئی تھی, بچہ بھی چھوڑ کے گئی تھی کہ نظر رکھے اپنے باپ کے اوپر. مائکے جا کے فون کر رہی ہے شوہر کو, کہاں ہیں آپ. شوہر کہہ رہا کہاں رہوں گا, گھر پر ہوں بھائی, تمہاری اجازت کے بغیر کہاں جا سکتا ہوں. کہا اچھا گھر پہ ہو, جاؤ کچن میں جاؤ, کچن میں جاؤ اور مکسر کی آواز مجھے سنا کر کے بتاؤ کہ تم گھر میں ہو. شوہر نے مکسر کی آواز سنا دی, گھر کی آواز آئی. بیوی نے کہا اچھا چلو بھائی تسلی ہو گئی. دوسرے دن پھر فون کیا بیوی نے, کہاں ہے آپ. شوہر نے کہا ارے بیگم میں کہاں رہوں گا, گھر پر ہوں. کہ چلیے مکسر کی آواز سنائیے. شوہر نے پھر مکسر چالو کر کے سنا دیا, گھر کی آواز آئی. تیسرے دن بیوی نے کہا اتنا شریف میرا شوہر کب سے ہو گیا, روزانہ میں فون کر رہی ہوں مجھے مکسر کی آواز سنا دے رہا ہے. تیسرے دن بیوی سرپرائز دینے کے لیے اچانک گھر میں آ گئی. گھر میں آئی تو شوہر غائب, بچہ کھیل رہا تھا. بچے سے پوچھا ارے تیرا باپ کہاں ہے, کہا وہ تو مکسر لے کے غائب ہے 2 دن سے. تو کہتے ہیں کہ اگر شوہر سے بیوی شیر ہے تو شوہر سوا شیر بھی بن سکتا ہے. بھائی تمہیں سارا دماغ تمہیں کو ہے تھوڑی, ہم کو بھی تو تھوڑا بہت دماغ ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں کہ گھر کے اندر جب تک ایک نیک گھر والی نہیں آئے گی, گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ, اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے اوپر رحمت نازل فرمائے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور شوہر اگر انکار کر دے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے.
یہ ہوتے ہیں بہترین کپل، ایک دوسرے کا تعاون کرے دین کے سلسلے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، تین چیزوں کو بیلنس بنا لو، تین چیزوں کو خزانہ بنا لو، تین چیزوں کو اسٹور کر لو، تین چیزوں کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ۔ قلباً شاکرا، اپنے سینے میں ایسا دل لے کر کے آؤ جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنے منہ میں ایسی زبان لے کر کے آؤ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی دیندار بیوی لے کے آؤ جو آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ ایسی بیوی اگر آپ کے گھر میں آ جائے گی، گھر کو جنت بنا دے گی۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو بہت ضروری کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے۔ مسلمان کا گھر ہے، صبح بھی موبائل پر گانے بج رہے ہیں، شام کو بھی گانے بج رہے ہیں، بستر پہ جانے کے پہلے بھی میوزک بج رہا ہے۔ مسلمان کا گھر ہے، 24 گھنٹے میں کوئی ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ نیتاؤں کے بھاشن تو سنے جا رہے ہیں، راجنیتاؤں کی تقریریں تو بجائی جا رہی ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرنے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، اس گھر کا کوئی آدمی جلسے میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ تقریروں سے بور ہونے والا پریوار ہے، نہ شوہر کو تقریروں سے انٹرسٹ ہے، نہ بیوی کو تقریروں سے انٹرسٹ ہے۔ ایک آدمی گھر میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا تک نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے گھر کو اللہ کے نبی نے مردہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ وہ گھر مردہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو مردہ قرار دیا ہے۔ اپنے گھر کو زندہ کرو میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بہت آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو، اور جب گھر کے باہر نکلا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا مولوی صاحب؟ آئیے میں فائدہ بھی بتا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہونے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے لا مبیت لکم ہا ہنا، یہ تو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آیا ہے، اب یہاں پہ رات گزارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب انسان رات میں ڈنر کرنے کے ٹائم، کھانا کھانے کے ٹائم اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء ہونا، نہ تو یہاں پہ رات گزارنے کا موقع ملے گا، نہ ڈنر کرنے کا موقع ملے گا۔ جب آپ کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے کھانے کو شیطان بھی کھاتا ہے، کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو گھر میں جب داخل ہوں تب بسم اللہ پڑھیں، اور جب کھانا کھانے لگے تب بسم اللہ پڑھیں، اور جب رات ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب سورج ڈوب جائے، جب مغرب کا ٹائم ہو جائے فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، تو اپنے چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر لے آؤ۔ مغرب کے ٹائم اپنے چھوٹے بچوں کو باہر مت بھیجو، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت شیطان گھومتے رہتے ہیں۔ مغرب کے ٹائم اپنے بچوں کو باہر مت بھیجیے، سورج ڈوبنے کے ٹائم۔ اور آپ نے آگے فرمایا جب رات میں چراغ کی بتی بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ، برتن کو کھلا مت رکھو، برتن کو ڈھانک دو، بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک دو۔ دروازے کی کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کے نام سے جو چیز کلوز کر دی جائے، جو چیز بند کر دی جائے، شیطان اس کو اوپن نہیں کر سکتا، شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ اللہ کا نام لے کے آپ دروازے کو بند کیجیے۔ یہ بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ کے ذکر سے گھر کو آباد کرنے کا۔ اور جب آپ گھر کے باہر نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔
یہ دعا جب آپ پڑھ کے نکلیں گے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، فرشتہ آپ سے کہے گا قد وقیتا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچا لیا گیا۔ آپ اتنی پیاری دعا پڑھ کر کے گھر سے نکلیں، بہت آسان ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس رات میں جب بستر پہ سونے جاؤ، میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ محنت مزدوری کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ شیرشاہ آبادی برادری میں ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہیں ہمارے یہاں کی عورتیں، آپ کا بدن جب تھکاوٹ سے چوک ہو جائے تو آئیے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جو طریقہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو بتایا تھا۔ کیا طریقہ بتایا تھا؟ حضرت فاطمہ چکی چلاتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، حضرت علی بھی بہت محنت کرتے تھے، دونوں شوہر بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، حتی اشتکیت صدری، میرے سینے میں درد ہونے لگا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان، آپ کی بیٹی چکی چلا چلا کے اس حالت کو پہنچ چکی ہے، حتی مجلت یدایا، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اے ابا جان، مجھے پتا چلا ہے آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ہو سکے تو اپنی بیٹی اور داماد کو کچھ غلام دے دیجیے۔ نبی نے نہ بیٹی کو کوئی غلام دیا، نہ داماد کو کوئی غلام دیا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لا اوتی کما، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، میں تم دونوں کو غلام نہیں دے سکتا، میں تم دونوں کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ میرے جو مسجد کے اندر جو دین سیکھنے والے صاحب آئے، اصحاب صفہ ہیں، جو دین کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس کھانے کو اناج نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، ان کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے۔ اے علی، اے فاطمہ، جب تک میں ان کی ضرورت کو پوری نہ کر دوں میں تم کو وہ خادم غلام نہیں دے سکتا۔ ہاں، میں اس سے بہتر طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فذالکما خیر لکما من خادم، تمہیں کسی خادم کی، کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں، نبی نے اپنی بیٹی اور داماد کو پریشانی کے باوجود غلام نہیں دیا، نبی نے تسبیح سکھائی ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح جس دن سے نبی نے مجھ کو سکھائی ہے، اس دن سے لے کر کے جب تک میں زندہ ہوں یہ تسبیح کبھی میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے سوال کیا ہے علی، آپ کی زندگی میں ایک رات آئی تھی صفین کی لڑائی والی رات، کیا اس رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ کہا کہ ہاں، اس رات میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام 2-2 گھنٹے تقریریں نہیں سنتے تھے، ہاں جو سنتے تھے عمل کرتے تھے۔ نبی نے یہ تسبیح سکھائی تو اس تسبیح کے اوپر حضرت علی نے عمل کیا، حضرت فاطمہ نے عمل کیا۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو میرے پیارے ساتھیوں، صبح شام کے اذکار پڑھو۔ اور آج الحمدللہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل پر دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں اور دعا کی کوئی اچھی سی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں صبح شام کے اذکار آپ کو مل جائیں گے۔ صبح شام کے اذکار آپ دیکھ کر کے بھی پڑھیں، آپ یقین کریں صبح شام کے اذکار آپ پڑھیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اب تو صاحب اتنے زیادہ کیس آ رہے ہیں، میں جہاں جا رہا ہوں مولوی صاحب میری بیٹی کے اوپر جنات آ گیا ہے، میری بیٹی کو جنات پریشان کر رہا ہے، میرے گھر میں جو ہے کوئی سایہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ کیوں آ رہے یہ سارے مسئلے؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کو مردہ بنا دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب اگر موبائل پر ہم سورہ بقرہ کو چالو کر دیں اور بڑے بڑے اسپیکر لگا دیں گھر میں
اور سورہ بقرہ کی آواز پورے گھر میں گونجے تو کیا شیطان بھاگ جائے گا؟ میں نے کہا بھیا شیطان سے پوچھنا پڑے گا شیطان سے کہ وہ موبائل پر چلنے والے قرآن کی تلاوت سے اس کے اوپر اثر پڑے گا کہ نہیں. تو اس سوال کا جواب تو شیطان ہی دے سکتا ہے. کیا حال ہو گیا ہے ہمارا. برگر اور پیزا کھاتے کھاتے, فاسٹ فوڈ کھاتے کھاتے ہم اتنے فاسٹ ہو گئے, اتنے شارٹ کٹ تلاش کرنے لگے کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں بھی اب جو ہے سستی ہو رہی ہے. ہم چاہتے کہ قرآن موبائل پر ہم چلا دیں, ہمیں نہ پڑھنا پڑے. بنارس میں ایک ہمارے دوست ہیں, حافظ قرآن ہیں, انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک آدمی اپنے گھر میں ہم کو بلا رہا ہے, 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور مجھ کو 5000 روپیہ دے گا. میں نے خبردار مت جانا وہاں پہ. میں نے کہا قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے, حدیث میں آیا ہے, مگر کرایہ دے کر کے کسی دوسرے کو پڑھوا کر کے شیطان نہیں بھاگے گا, یہ حدیث میں نہیں آیا. آپ کو خود قرآن پڑھنا ہے. ہمارے گھروں میں آج قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے میرے ساتھ. ایک نظم ہے قرآن کی فریاد, کبھی موقع ملے یوٹیوب پر سرچ کر لیجیے گا, مل جائے آپ کو. قرآن فریاد کرتا ہے, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دو دو کے پلایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں. قرآن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے, کوئی تعویذ بنا رہا ہے, کوئی دھو دھو کے پلا رہا ہے. قرآن پڑھنا کوئی نہیں چاہتا, قرآن پر عمل کوئی نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ. جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے, اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے. میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے کے چلتا ہوں. نبی کی مسجد میں چلیے, قبلہ کی طرف کھڑے ہو جائیے, آپ کے لیفٹ سائیڈ میں کچھ کمرے ملیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, مٹی کا فرش ہے, کچی اینٹوں کی دیوار ہے, اور کھجور کے تنے کا پلر ہے, اور کھجور کی ٹہنیوں کا چھپر ہے. ان کمروں میں ٹائلز نہیں لگا ہے, ان کمروں میں ماربل نہیں لگا ہے, ان کمروں میں سیمنٹ کی دیوار نہیں ہے, ان کمروں میں کوئی پینٹ نہیں ہوا ہے. مگر اللہ کی قسم یہ کمرے بڑے برکت والے ہیں. ان کمروں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. ان کمروں میں اس امت کی مائیں رہتی ہیں, ان کمروں میں نبی اکرم کی بیویاں رہتی ہیں. یہ کمرے کتنے اونچے ہیں. سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں عثمان غنی کے دور میں نبی کے کمرے میں گیا, میں نے ہاتھ اٹھایا, میرا ہاتھ مکان کی چھت میں ٹچ ہو گیا. یعنی چھت بھی بہت زیادہ اونچی نہیں تھی. اور کمرے کا اسپیس کتنا تھا, کمرے کا چھیتر پھل کتنا تھا, کتنا بڑا کمرہ تھا. اتنا بڑا کمرہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو سجدے میں جانے کے ٹائم حضرت عائشہ کو اپنا پیر ہٹانا پڑتا تھا. یعنی اس کمرے میں اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ حضرت عائشہ لیٹی ہو اور اللہ کے پیارے نبی آرام سے سجدہ کر سکے. یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے میرے پیارے ساتھی. یہ کمرے چھوٹے تھے لیکن ان کمروں میں قرآن اترتا تھا, ان کمروں میں برکت اترتی تھی, ان کمروں میں نور اترتا تھا, ان کمروں میں اللہ کے پیارے نبی رہا کرتے تھے, ان کمروں میں رات میں قرآن پڑھا جاتا تھا, تہجد پڑھی جاتی تھی, اللہ کے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. اس نبی نے ہم کو بتایا کہ مکان میں برکت اللہ کو یاد کرنے سے آتی ہے, مکان کو عالیشان بنانے سے مکان خوبصورت نہیں ہوتا ہے میرے ساتھی. اور آگے بڑھیے, گھر کو اگر دینداری والا گھر بنانا ہے, اسلامی گھر بنانا ہے, گھر کے ہر فرد کو نمازی بننا پڑے گا. ماں بھی نمازی ہو, باپ بھی نمازی ہو, بھائی بھی نمازی ہو, بیٹا بھی نمازی ہو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو۔ مولوی صاحب پٹائی کون کرے گا؟ فجر کی اذان تک جلسے چلتے ہیں سیمانچل میں، اور جلسہ ختم ہوتے ہی پبلک اپنے گھروں کو جاتی ہے اور اس گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں چند نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ارے جب ہم نمازی بنیں گے تب نہ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے، جب ہم خود ہی بے نمازی تو کیا بچوں کو نمازی بنائیں گے؟ اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے تو پہلے خود نمازی بننا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اے نماز پڑھنے والے تیری نماز سے تیری روزی روٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری روزی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم تجھ سے تیری روزی نہیں مانگتے، ہم تو خود تجھ کو روزی دیتے ہیں۔ اگر 10 منٹ کے لیے تو دکان بند کر دے گا تو کیا مکہ میں دکان بند نہیں ہوتی، مدینہ میں دکان بند نہیں ہوتی؟ مکہ اور مدینے میں دکان بند ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، نماز کے ٹائم ان کی دکان بند ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں قرآن میں اسماعیل کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل اللہ کے سچے نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی تو نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ نماز کا ماحول گھر میں پیدا کیجئے، آپ خود بھی نماز پڑھیے، بچوں کو بھی نمازی بنائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کا 16واں پارہ وہ پڑھ رہے تھے، اور 16ویں پارے کی یہ آیت ان کی نظروں سے گزری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے اور ایک مکان کی دیوار گرنے والی تھی، قرآن کہتا ہے حضرت خضر نے اس مکان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، ان لوگوں نے ان دونوں لوگوں کو کھانا تک نہیں کھلایا تھا، اور جب دیوار گرنے لگی تو حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے خضر آپ کو دیوار فری میں نہیں ٹھیک کرنا چاہیے تھا، جب اتنے بدتمیز گاؤں والے تھے تو پیسہ لے کے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اے موسیٰ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان میں 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے، دیوار گر جاتی، ان بچوں کا خزانہ جو باپ نے مرنے کے پہلے دفنایا تھا وہ خزانہ گاؤں والے لوٹ کے چلے جاتے، اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں ان بچوں کا خزانہ لوٹنے نہ دوں، ڈوبنے نہ دوں۔ پتہ یہ چلا باپ اگر نیک ہے تو باپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یتیم بچوں کو باپ کی دولت اور باپ کا خزانہ دے گا، اللہ تعالیٰ بچوں کو محروم نہیں کرے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پڑھنے لگے، رونے لگے، تہجد کی نماز کا سلام پھیرا، ان کا چھوٹا بچہ وہیں پہ سو رہا تھا، اپنے بچے کو دیکھ کر کے روتے ہوئے کہنے لگے من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، آج میں تہجد پڑھ رہا ہوں، کل تجھے فائدہ ملے گا، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے راتوں کو عبادت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے۔ اپنے بچوں کا اگر بہتر بھوشیہ چاہتے ہو، اپنے بچوں کا فیوچر چاہتے ہو،
تو نیک بنو، دیندار بنو، نمازی بنو، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی دیندار بنیں گے میرے پیارے ساتھی۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، میرے 8 بچے، میرے 7 بچے، فخر کی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ہی بچہ ہو لیکن اس لائق ہو کہ آپ کا انتقال ہو تو وہ جنازے کی نماز پڑھ سکے، دعائیں اس کو آتی ہو۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ کہہ سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو اگر ایک دینداری والا گھر بنانا چاہتے ہیں تو جیسے موبائل میں جب وائرس زیادہ ہو جائے تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، لو بھائی دیکھو میرے موبائل میں کیا ہو گیا ہے، تو دکاندار کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے موبائل میں وائرس آ گیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں اینٹی وائرس ڈالنا پڑے گا، اس کی موبائل کی میموری کو کلین کرنا پڑے گا، میموری سے بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر گھر کو دینداری والا گھر بنانا چاہتے ہو تو 5 چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو اپنے گھر سے، 5 چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو، نکال دو اپنے گھر سے۔ نمبر 1، اپنے گھر سے تصویروں کو نکال دو۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو۔ مولوی صاحب کیمرہ تو سب کے ہاتھ میں اس وقت ہے، اب تو ہم لوگ تقریر کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک سیلفی لے لوں، سیلفی وتھ سیلفی۔ تو کیمرے کی تصویریں تو آج میری بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو۔ تو کیمرے کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر حرام نہیں ہے، کیونکہ کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے وہ کوئی پینٹنگ نہیں ہے کہ جس میں ناک کان آنکھ بنایا جائے، کیمرہ تو بس ایک عکس لے لیتا ہے سامنے والے کا، ایک پرتیبمب ہے، ایک چھایا ہے۔ اور حدیث میں جس تصویر کو حرام کہا گیا ہے وہ تصویر وہ ہے جس میں ہم ناک کا ناک پورا بناتے ہو۔ لیکن آپ یہ سوچئے مورتی کی شکل میں یا پینٹنگ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، مورتی تو بہرحال اس کو مجسمہ بولتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی پینٹنگ الگ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مقبول فدا حسین نام کا ایک آدمی تھا، وہ پینٹر تھا بہت بڑا، اس کی پینٹنگ کروڑوں میں بکتی تھی۔ تو پینٹنگ ایک الگ چیز ہے، کیمرے کی تصویر ایک الگ چیز ہے۔ پھر بھی بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور کیمرے کی تصویر کو پرنٹ کر کے اس کو ایلبم بنانا اور کمرے میں سجانا۔ میں ایک مکان میں گیا، ایک صاحب اپنے کمرے میں، چونکہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھی مہمان نوازی اچھی کی جائے، وہ اپنے کمرے میں لے کے گئے تو دیکھا کہ کمرے کے کنارے ایک تصویر لگی ہے، ایک طرف محترم کی تصویر، ایک طرف محترمہ کی تصویر ہے۔ شادی کی سالگرہ پر انہوں نے اپنی بیوی کو سرپرائز دیا تھا۔ میں نے پوچھا تو شرمانے لگے، میں نے کہا بھیا اس تصویر کو الماری میں رکھ دو، یہ کیوں یہاں پہ آپ باہر لگائے؟ تو تصویر آج ہمارے گھروں میں باقاعدہ ایلبم کی شکل میں کمروں میں لوگ لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تصویروں کو گھر سے نکال دو۔ ہاں موبائل کی تصویریں جہاں تک بات ہے، ضرورت پڑنے پر آپ بچوں کی یادگار کے لیے کچھ فوٹو اگر آپ نے لی ہے، موبائل کے کیمرے میں ہے، موبائل کی گیلری میں ہے، اس کی گنجائش بن سکتی ہے، مگر اس میں بھی ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لوگ اپنی بیوی کی ایک سے ایک فوٹو لیتے ہیں اور اس کے بعد دوستوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، تو یہ تو بے پردگی کی بات ہے۔ آپ کی بیوی کا فوٹو آپ کا دوست دیکھے یہ تو غلط بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر کیمرے میں ہمارے موبائل میں پرسنل تصویریں، ہماری بیوی کی تصویریں ہیں، جوان بیٹے کی تصویریں ہیں، گھر کی عورتوں کی تصویریں ہیں، تو ان کو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ یوز کرنا چاہیے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو۔ دوسری چیز جس کو گھر سے نکالنا ہے، گھر کے اندر کوئی تعویذ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض گھروں میں آپ داخل ہوئیے، مکان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایک پرچی لٹکی رہتی ہے، اس پہ لکھا رہتا دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور نیچے الٹی سیدھی گنتیاں لکھی رہتی ہیں 420 9211۔ دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ کہیں کہیں دکانوں پہ لگا رہتا ہے، مکان پہ لکھا رہتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی
کہ یہ گنتی لکھنے سے شیطان کیسے بھاگے گا؟ بھائی آپ دنیا میں کسی کا نام لینے کے بجائے گنتی لے کے بلائیں، اے بھائی 72 ادھر آؤ، اے بھائی 78 ادھر آؤ، ناراض ہو جائے گا، بھائی میرا نام 72 تھوڑی ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 لکھ رہے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے 92 لکھ رہے ہیں، آپ نے گنتی بنا کے رکھی ہے۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ گھر میں قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے بھی برکت نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے پینے کے لیے، گھر میں آپ آنے کے بعد سیرپ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ٹیبلٹ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ٹیبلٹ کو پیتے ہیں، سیرپ کو پیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے، قرآن کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، قرآن لٹکانے سے برکت نہیں آتی ہے۔ بڑا سخت فتویٰ ہے علماء کا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مکان کے دروازے پہ بڑے بڑے اچھروں میں لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ حرام کمائی کے پیسہ سے گھر بنائے اور ھذا من فضل ربی لکھتے ہو، بےہودہ ہے۔ سود بیاج کے پیسے سے مکان بنایا ہے اور سامنے کیا لکھا، ھذا من فضل ربی۔ تیرے ھذا من فضل ربی لکھنے سے تیرا مکان ٹھیک ہو جائے گا۔ اور گھر میں لوگ ڈیکوریشن کے لیے آیت الکرسی لگا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رہے ہیں، نہیں لکھنا چاہیے۔ علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ڈیکوریشن کے لیے نہیں اتری ہیں، گھر کو سجانے کے لیے نہیں اتری۔ ہاں اگر کوئی آیت الکرسی گھر میں اس لیے لگاتا ہے کہ ہم کو آیت الکرسی یاد ہو جائے یا ہم کو بار بار نظر پڑے، ہمیں یاد آتی رہے، ہم پڑھتے رہیں، تو تعلیم کے لیے گھر میں لٹکا سکتے ہیں۔ برکت کے لیے یا ڈیکوریشن کے لیے گھر میں قرآن کی آیتوں کو بھی لٹکانا صحیح نہیں ہے۔ تو گھر سے تعویذ کو بھی نکال دو میرے پیارے ساتھی۔ تیسری چیز جو گھر سے نکالنا ہے، گانے بجانے کے آلات کو گھر سے نکال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، شراب کو نام بدل بدل کے پیا جائے گا۔ وَأَن تَظْهَرَ الْقَيْنَاتُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، اور ناچنے گانے والی لڑکیاں لوگوں کے کانوں پر جا کے بیٹھ جائیں گی۔ جب نبی نے صحابہ کو یہ حدیث سنائی ہوگی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ آج ہیڈ فون لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی، آج ایئر پوڈ لگانے والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ بائک چلا رہا ہے، مست بنا ہوا ہے، گانا سن رہا ہے، فیورٹ اپنا بالی ووڈ کا گانا سن رہا ہے، سامنے سے ٹریکٹر نے مارا، تیری روح پرواز ہو گئی، تیری جان نکل گئی، تو گانا سنتے ہوئے دنیا سے گیا ہے۔ اور قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تو وہی گانا سنتے ہوئے تو قیامت کے دن اٹھے گا۔ جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اپنے گھروں کو ناچ گانوں سے دور رکھو میرے ساتھیوں۔ کٹیہار اور پورنیہ کے انگلش میڈیم اسکول میں ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اسکول کا اینول فنکشن ہے، ٹیچر نے آپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے ہم ڈانس کروانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ڈانس کرتی ہے آپ کی بیٹی۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہماری بیٹی ڈانس کرے گی، ہم دیکھیں گے۔ اسکول کا اینول فنکشن ہو رہا ہے، آپ کی 12-13 سال کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے، فخر سے اسٹیٹس لگا رہے، صاحب میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور ابھی تک تو یہ حرام کام اسکولوں میں ہوتا تھا، یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں ہوتا تھا، اب مدرسوں میں یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ہاں نام بدل دیا گیا، وہاں ڈانس ہو رہا تھا، یہاں ایکشن ہو رہا ہے۔ جی لڑکیاں نظم پڑھ رہی ہیں، ایسے ایسے جھوم رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور اس کو کیا، اس کا بڑا اچھا نام رکھ دیا، ایکشن ہو رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے اور چلو اور پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنی قوم کی بچیوں کی ہم نمائش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ اپنے گھر سے نکال کے پھینک دو ناچ گانے کو۔ اس ناچ گانے کی آواز کو آپ کے نبی ناپسند کرتے تھے، شیطان کی آواز قرار دیا آپ نے۔ آج بڑے بڑے متقی داڑھی والے، سجدہ کرنے والے، ان کے موبائلوں پر بھی انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور فیس بک اور الا اور بلا کے ذریعے ان کے موبائل پر بھی گانا بج رہا ہے۔ چوتھی چیز جو گھر سے نکال کے باہر پھینکنا ہے، اینٹی وائرس ڈالنا ہے، وائرس نکال دینا ہے۔ بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو، بے پردگی کو نکال دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سال کے 359 دن تو آپ کے گھر میں پردہ ہوتا ہو، لیکن شادی والے دن آپ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، مولوی صاحب آج تو شادی ہے، آج اجازت ہے بے پردگی کی۔
قرآن کی کون سی آیت ہے اور نبی اکرم کی کون سی حدیث ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے گھر کی عورتوں کو خوبصورت کپڑے پہن کے، لپسٹک لگا کے، پاؤڈر لگا کے، کریم لگا کے، سج کر کے، سور کر کے دنیا کے سامنے نمائش کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے سیمانچل کے جلسوں میں بھی عورتیں آتی ہیں اور باقاعدہ تیار ہو کر کے مائیں اپنی بچیوں کو تیار کر کے لے کے جاتی ہیں اور بغیر کسی پردے کے خوبصورت میک اپ سے سجا کر کے، سوار کر کے ان لڑکیوں کو جلسوں میں لے کر کے آیا جاتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں، اکبر الہ آبادی نے بالکل صحیح کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب عورت کا پردہ اترتا ہے تو سب سے پہلے مردوں کی عقل پہ جا کے چڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مرد دیوس ہے، وہ مرد بے غیرت ہے جس کے گھر کی بیٹی، بہو اور بہن بے پردگی کرے، بے حیائی کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کی ماتھے پر کوئی شکن نہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدی، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دینے والا۔ نمبر 2، المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3، الدیوس، وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ تو بے حیائی کو گھر سے نکال دو میرے ساتھیوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کو بتا دو کہ کون تیرا محرم ہے اور کون تیرا غیر محرم ہے۔ ایک دن یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، آج کل بچیوں کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ بہت ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے رشتہ دار، لڑکی کا چاچا، لڑکی کا ماموں، لڑکی کا چچا زاد بھائی، یہ سب سیکسول ہراسمنٹ کرتے ہیں، بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یوٹیوب پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو سکھانے کی، اس میں سکھایا جا رہا تھا، ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ بچوں کو سکھایا جائے بچپن سے ہی کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اگر لڑکی کو غلط طریقے سے ٹچ کر رہا ہے تو لڑکی سمجھ جائے کہ ہاں یہ بیڈ ٹچ ہے اور لڑکی اپنے ماں باپ سے شکایت کرے۔ یہ ایک تعلیم آج اسکولوں میں بھی دی جا رہی ہے اور ہماری بھارت سرکار بھی اس کو دے رہی ہے، اور ٹھیک ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جب ہماری بیٹیاں جوان ہو جائیں، ایڈلٹ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ہمیں ایک چیز اور کرنی چاہیے۔ یا تو ہم ان کو دینی تعلیم دیں، مدرسے میں پڑھائیں، یا آج گھر کے اندر آن لائن بھی دینی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان بچیوں کو یہ بتایا جائے کہ اے مسلمان لڑکی، جب تو جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو گھر سے جب تجھ کو نکلنا ہے تو پردے میں نکلنا ہے، اور گھر کے اندر بھی جو رشتہ دار تیرے غیر محرم ہیں، جیسے خالہ کے لڑکے، جیسے ماموں کے لڑکے، جیسے چاچا کے لڑکے، جیسے تایا کے لڑکے، یہ جب تو جوان ہو گئی اور وہ لڑکے بھی جوان ہیں تو وہ تیرے لیے غیر محرم ہیں۔ ان سے دوستی رکھنا، ان سے اکیلے میں ملنا، ان کے سامنے بلا وجہ آنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اپنی جوان بیٹیوں کو یہ بھی سکھایا جائے، محرم غیر محرم کا فرق بھی ان کو بتایا جائے۔ بھابھی کو مائکے چھوڑنا ہے، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ دیور جا رہا ہے، شوہر نہیں جا رہا ہے۔ شوہر چھوڑنے چلا جائے گا تو ناک کٹ جائے گی، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ جوان دیور جا رہا ہے، بائک پر بیٹھا ہے، بہو اس سے کندھے سے کندھا سٹا کے بائک پہ جا۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے جو آج ہمارے علاقے میں آ چکی ہے۔ جیجا سالی کو گھما رہا ہے، اور کہاوت ہے سالی آدھی گھر والی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، کسی نے جس نے یہ کہاوت بنائی ہے سالی آدھی گھر والی، اس کی نیت خراب ہوگی، اس کی سوچ خراب ہوگی۔ اسلام میں سالی کوئی آدھی گھر والی نہیں ہے، سالی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور سالی کو اپنے جیجا کے سامنے آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ اپنے جیجا جی کو بھائی جان، پتہ نہیں آپ کے سیمانچل میں کیا بولتے ہیں، کٹیہار میں، پورنیہ میں کیا بولتے ہیں، ہمارے عقیقے کے بھائی جان بولتے ہیں، جیجا کو بھائی جان بولتے ہیں، بہن کے شوہر کو بھائی جان بولتے ہیں۔ تو بھائی جان بول دینے سے وہ آپ کے بھائی نہیں ہو جاتے ہیں، ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک پردہ ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں افرأیت الحمو یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی کیا دیور بھی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ جیجا سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ آج آپ کے بنارس کے قریب میں مئو میں جانتا ہوں، مبارک پور میں جانتا ہوں، اعظم گڑھ میں جانتا ہوں، آپ کے سیمانچل کے بھی بہت سارے علاقوں میں یہ چیز مل جائے گی۔ شوہر باہر کمانے گیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بیوی اسی فیملی میں رہتی ہے، دیوروں کے ساتھ، جیٹھوں کے ساتھ، جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر دور رہ رہا ہے، پردیس میں رہ رہا ہے، اور اس کی جوان بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے، دیوروں اور جیٹھوں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فتنوں کو ہوا دے رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بدکاری کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، اور گھر میں بدکاری اور زناکاری کو فروغ دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے فرمایا دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ محرم اور غیر محرم کا فرق بھی ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرق نہیں ہے تو اس بے حیائی کو اپنے گھر سے نکال دو۔ اب ایک آخری چیز ہم بیان کر کے پھر کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے، ان سوالوں کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں گے۔ گھر کو اگر آپ ایک دیندار گھر بنانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دسترخوان پہ کس کو دعوت دے رہے ہیں۔ شرابیوں کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہے ہیں، زانیوں کو تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان پہ متقی لوگوں کو کھانا کھانا چاہیے۔ دعوت دو تو متقی نیک لوگوں کو دو، بے نمازیوں کو، حرام خوروں کو، رشوت خوروں کو، سود خوروں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو مت دعوت دو۔ اپنے دسترخوان پہ نیک اور دیندار لوگوں کو دعوت دو، اپنے گھروں میں دیندار لوگوں کو انٹری دو۔ یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور میرے گھر میں جو ایمان والا آئے تو اس کو بھی بخش دے، اور تمام مومن مردوں کو بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر میں نیک اور ایمان والے کو، متقی کو ہم اپنے گھر میں دعوت دیں۔ شریعت اس کی بھی ہم کو تعلیم دیتی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے ساتھی، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کا تعلق ہماری کوشش سے، ہمارے سنگرش سے ہے، ہمارے اسٹرگل سے ہے، لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ میرے گھر کو نیک بنا دے۔ اور دو دعائیں میں سکھا رہا ہوں، ان دونوں دعاؤں کو نوٹ کر لو۔ پہلی دعا آپ کو ملے گی 19ویں پارے میں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کرو میرے ساتھی۔ اور دوسری دعا قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں ہے، سورہ احقاف میں، جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا پڑھے۔ 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے نا تو میچیور ہو جاتا ہے، اور جو 40 سال میں بھی نہ سدھرے وہ قبر میں جانے تک بھی نہیں سدھرے گا۔ یہ بات نوٹ کر لو۔ بری عادتیں جو چھوٹنے والی ہوتی ہیں 40 سال تک چھوٹ جاتی ہیں، اور جو بری عادتیں 40 سال تک نہ چھوٹیں وہ 70 سال میں بھی نہیں چھوٹتی۔ کچھ بوڑھوں کو دیکھو، 70 سال کے بوڑھے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ وہ جوانی کی شرارتیں بڑھاپے میں، ہاتھوں میں جنبش نہیں، پیروں میں طاقت نہیں، مگر وہ شرارتیں بڑھاپے میں بھی زندہ رہتی ہیں بعض بوڑھوں کے اندر۔ تو 40 سال انسانی زندگی کا بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اسی لیے اللہ نے 40 سال کا ہونے کے بعد یہ دعا سکھائی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے،
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کی تو اصلاح کر دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو اچھا بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا، یہ دونوں دعائیں پڑھا کرو میرے ساتھیوں، دعائیں پڑھا کرو، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ سوال ایک آیا تھا، ہمارے گاؤں کے جمعہ کی مسجد میں عورت کی جگہ ہے تو کیا عورت جمعہ کی نماز مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے نہیں، پڑھنا چاہیے۔ جی، آپ کے سماج میں جو اگیانتا ہے، جو جہالت ہے، جو مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری قوم کی لڑکیوں اور عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں اگر پردے کا ارینجمنٹ ہے تو آپ عورتوں کے لیے بالکل انتظام کیجئے۔ میں جھارکھنڈ میں بعض علاقوں میں گیا اور باقاعدہ میں نے وہاں جمعہ کے خطبے میں تقریر میں کہا کہ آپ اپنی عورتوں کا انتظام کیجئے، اور الحمدللہ میرے کہنے کا ان لوگوں نے ان کے اوپر اثر بھی ہوا اور وہاں عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں، عورتیں جمعہ میں آئیں گی، پردے کے ساتھ آئیں گی، پردے کا لحاظ رکھیں گی، عورتوں کی انٹری الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، پردے کا پورا انتظام ہو، مردوں کی نظر عورتوں پر نہ پڑتی ہو۔ اگر یہ ساری کنڈیشن ہے تو عورتوں کا انتظام بالکل رکھنا چاہیے، رکھ سکتے نہیں، رکھنا چاہیے۔ مذہب اسلام میں بچہ بند کرنا جائز نہیں ہے، لیکن زیادہ بچے ہونے پر ہم تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، ان حالات میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دور میں، جس کو ہم مہذب الفاظ میں کہہ سکتے ہیں فیملی پلاننگ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیے، فیملی پلاننگ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ دو بچے ہو گئے، شوہر نے نسبندی کرا لی، بیوی نے نسبندی کرا لی، بیوی نے آپریشن کرا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولاد کا سلسلہ بند کر دیا گیا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ پرماننٹ اس سلسلے کو روک دیا جائے جب تک کہ کوئی ایسی مجبوری نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر کچھ کریٹیکل بیماری ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے کہ اب اگر یہ پریگننٹ ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ اس کا آپریشن کرا دیں، تو وہ ایک مجبوری کی صورتحال ہے، اس میں کرایا جا سکتا ہے۔ باقی فیملی پلاننگ کے لیے جو وقتی طریقے اپنائے جاتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ جانکار ہیں، بہت ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہے، میں پبلک پلیس میں تمام لوگ سن رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا نام میں نہیں لے سکتا۔ وقتی اور عارضی اور ٹیمپرری طور پر حمل کو روکنے کے لیے جو چیزیں اپنائی جاتی ہیں ان کو اپنایا جا سکتا ہے بچوں کے بیچ میں گیپنگ رکھنے کے لیے۔ لیکن سنیے، لیکن اگر حمل ٹھہر چکا ہے، اگر یہ ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی ہے یا آج کے زمانے میں پریگا نیوز وغیرہ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بیوی کو حمل ہے، اب اس حمل کو ہونے کے بعد اب آپ کو کسی دوا کے ذریعے، کسی ایبورشن کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے پہلے، حمل کے پہلے کے جو راستے اور جو طریقے ہیں وقتی طور پہ روکنے کے، آپ ان کے بارے میں معلومات کر کے ان کو اپنا سکتے ہیں، لیکن حمل ٹھہرنے کے بعد کسی بچے کو، چاہے وہ ابھی صرف حمل کی شکل میں ہے، اسے قتل کرنے کی اجازت اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ پیار کر کے شادی کرنا کیسا ہے؟ بھئی کوئی دل جلا ہے جس کی طرف سے سوال آیا ہے۔ پیار کر کے شادی کرنا کیسا ہے؟ سوال کو تھوڑا الٹ دیجئے، شادی کر کے پیار کیجئے، پیار کر کے شادی مت کیجئے، ٹھیک ہے؟ پیار کر کے شادی کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ ہاں، آج کا دور ہے، آپ کے خاندان کی کوئی لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ کو پسند ہے، آپ جو جائز طریقہ ہے اپنے ماں باپ کو بھیجئے کہ بھئی لڑکی دیندار، صرف خوبصورتی کو معیار نہ بنائیے، اگر لڑکی دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، آپ رشتے کا پیغام بھیج دیجئے، شادی کر لیجئے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ موبائل نمبر حاصل کریں، چیٹنگ کریں، باتیں کریں، سیٹنگ کریں اور اس کے بعد آپ شادی کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، نیا گھر میں قرآن خوانی کروانا کیسا ہے؟ چاہے نیا گھر ہو چاہے پرانا گھر ہو، قرآن خوانی کرانا جائز نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا صحیح ہے، کسی کو بلا کر کے لڈو کھلا کے قرآن پڑھوانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور قرآن بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، مرنے والے کے لیے بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا نان ٹرانسفیریبل عبادت ہے، کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔
عبد الغفار صاحب قرآن پڑھ کے مولوی صاحب کو بخش دیں، اس کا اسلام میں سسٹم نہیں ہے. ہم قرآن پڑھیں گے ہم کو ثواب ملے گا. امام صاحب کا وضو مکمل نہیں ہے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی نماز. اور اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے امام صاحب کا تو جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے کسی دوسرے کو امام بنا دے اور امام صاحب وہاں جا کے وضو کریں اور پھر سے نماز اپنی پڑھیں. بیچ میں اگر وضو ٹوٹا ہے تو وہاں سے دوسرے کو امام بنا سکتا ہے، لیکن وضو ہی صحیح طریقے سے نہیں کیا اور ایسی حالت میں نماز پڑھا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وضو صحیح نہیں تھا تو وہ نماز دہرانی پڑے گی. واللہ اعلم بالصواب. کیا ماں باپ کی چھوٹی ہوئی نماز یا روزہ بچے کو قضا کرنا ہوگا؟ اگر وصیت نہ کر جائے پھر بھی نماز کی کوئی قضا نہیں کرنا ہے. روزہ اگر چھوٹا تھا اور صحت کی حالت میں چھوٹا تھا تو اس کی قضا کرنا ہے صحیح حالت میں. ہاں، اور اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹا تھا تو اس کی قضا نہیں کرنا ہے. اس کو آپ جو روزے کا فدیہ ہے، کفارہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا، وہ آپ کھلا دیجیے ایک روزہ کے بدلے. کیا وقف کی ہوئی زمین کو خریدا یا بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں، وقف کی زمین کو خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا. دان کہتے ہیں اس کو. ہاں، وقف کی زمین کو خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا. ہاں، ایک مجبوری کی صورت میں وقف کی زمین کو بیچا جا سکتا ہے. جیسے مان لیجئے کہ وہ زمین روڈ پہ آ رہی ہے اور وہاں پہ روڈ بن رہی ہے، تو اس صورت میں اگر گورنمنٹ لے رہی ہے، اس کا معاوضہ دے رہی ہے، تو اس کی جگہ کوئی دوسری جگہ ہم لے سکتے ہیں. یا وہ جگہ حالات کے حساب سے ایسی جگہ ہوگی کہ اب وہاں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، مسجد چلانا وہاں مناسب نہیں ہے، تو اس جگہ کو بیچ کر کے دوسری جگہ ہم وہ مسجد بنا سکتے ہیں. یہ مجبوری کی صورت میں ہے. عام اصول یہی ہے کہ وقف کی زمین کو خریدا اور بیچا نہیں جائے گا. نہیں شاید چائے نہیں پئیں گے. کیا عیدگاہ کی زمین کو بیچ کر دوسری جگہ عیدگاہ کو شفٹ کر سکتے ہیں توسیع کے لیے؟ اب دیکھیے، مجبوری کی صورت میں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن صرف توسیع کا مسئلہ ہے، یعنی عیدگاہ چھوٹی ہے، ہم کو بڑی عیدگاہ لینا ہے اور چھوٹی والی عیدگاہ کو بیچ کر کے ہم دوسری جگہ بڑی زمین خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ مسئلہ تھوڑا سا کریٹیکل ہے، ٹف ہے، مشکل ہے. اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ لیجئے یا کسی بڑے ادارے سے فتویٰ لے لیجئے. نگر کے قریب ایک مسجد ہے مگر جماعت کے لوگوں کی تعداد کم ہے، تو کیا گاؤں کی کسی بڑی مسجد میں نماز پنجگانہ پڑھنے کے لیے جانا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج کے دور میں نگر اور گاؤں کا کوئی بہت فرق نہیں رہ گیا ہے. جہاں پر بھی جماعت ہو رہی ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. شہر کے ہیں گاؤں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، گاؤں کے ہیں شہر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اسے جمعہ کی نماز میں شرکت کریں؟ بیان کر چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، سورہ دعا پڑھ کر کے ہاں پھونک دینا کسی مریض کو پڑھ سکتے ہیں. دعا پڑھ کے کسی کو دم کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دعا صحیح ہو، قرآن